معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ان کا یہ مبارک شہر ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ تمہاری زبانوں پر بس یہی رہے، کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کرو درود۔ ہم یہاں دنیا میں صرف اور صرف اس لیے آئے کہ دین کا کام کریں۔ ماشاءاللہ بریلی شریف کا قصبہ شیرگڑھ کا یہ گاؤں بری پورہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ پہلی مرتبہ ہندوستان کے کافی علاقوں میں آنا جانا رہا، لیکن جو دین سیکھنے اور اس پر عمل کا جو جذبہ یہاں میں نے دیکھا، بہت، میں نہیں کہتا، میں اپنی معلومات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ایسا دیکھا نہیں۔ سب سے زیادہ دقت کام کرنے میں یہ آتی ہے، جو اور علاقوں کا تجربہ ہم اپنا بتا رہے ہیں، کسی اور کا نہیں، کہ کسی کو کوئی مسئلہ بتائیے تو کوئی کہتا ہے کہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ سے پہلے جو مولانا تھے وہ بھی بہت بڑے مولانا تھے، انہوں نے تو کبھی منع نہیں کیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تو جیسے سمجھ میں آئے گا ہم کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ سب تو ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اتنا تو چلتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو کیسے، بہت طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں امام صاحب آپ اپنے کام سے کام رکھیے، ایسے لوگ تو ہوتے ہی ہیں۔ یہ بری پورہ میں آج تک مجھے جتنے بھی کافی لمبے ٹائم سے میں ہوں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ آپ نے یہ مسئلہ کیوں بیان کر دیا، بلکہ الٹا یہ دیکھا میں نے، الٹا کہ یہی سیدھا ہے کہ اگر کچھ کہا گیا، بتایا گیا یا توجہ دلائی گئی، فوراً اس پر عمل ہوا۔ یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے اس شہر میں ایسے لوگ بستے ہیں کہ جو سرکار اعلیٰ حضرت سے نہ صرف عقیدت رکھتے ہیں بلکہ اس پر عمل کی ہمت بھی رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ آدمی سمجھتا نہیں ہے، کسی کو دیکھ کر کے کچھ کہہ دینا یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب قرآن و حدیث بتایا جا رہا ہو اور پھر اگر کسی نے اس کے خلاف کچھ بولا تو وہ اپنی آخرت سے کھیل رہا ہے، وہ جہنم سے کھیل رہا ہے، وہ اپنے جہنم کا راستہ سیدھا کر رہا ہے۔ تو یہ سرنڈر کرنے کا جو ایک جذبہ ہے، ایک قبول کرنے کا جو جذبہ ہے یہاں کے لوگوں میں، وہ قابل تعریف ہے، اور امید سے زیادہ آپ لوگوں نے اس محفل کا رسپانس دیا۔ ایک مہینہ پہلے ہم نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ رمضان المبارک سے پہلے ایک محفل رکھ لی جائے گی جس میں ہم عام انداز میں، عام لفظوں میں کوشش کریں گے کہ کوئی مشکل لفظ نہ آئے، جو رمضان المبارک کے ضروری مسائل ہیں جن پر پوری طریقے سے توجہ ہونی چاہیے۔ محنت کرنے کا نتیجہ لگے کہ ہاں کچھ نکلے گا، تو اسی سلسلے میں یہ محفل رکھی گئی ہے کہ جو مختصر مسئلے آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ اب یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی محفل چلے،
اور خواتین حضرات کے لیے اور مرد حضرات کے لیے سب کے لیے یہ اجازت ہے کہ آخر کے 15-20 منٹ میں آپ کو یہ موقع دیا جائے گا کہ اگر ہم نے اپنے طور پر کچھ سوچا کہ یہ مسئلے بتائیں گے، یہاں کے علاقے کے اعتبار سے اگر کوئی مسئلہ چھوٹ رہا ہو یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ اور پوچھنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ کو نہیں آتا، آپ اس لیے پوچھئے کہ ہو سکتا ہو دوسرے کو ضرورت ہو اور شرما شرمی میں نہیں پوچھ رہا ہے، تو آپ کے پوچھنے سے اسے بھی مسئلہ پتہ ہو جائے گا، تو وہ موقع دیا جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں سے میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ اس بار تو کمال ہی کر دیا، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے جب بڑے آئیں کوئی تو آپ سیٹ چھوڑ دیں گے اور مدرسے میں چلے جائیں گے، ہے نا۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو ہمیں ایک بہت سیدھی بات بتائی گئی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو فرما رہے ہیں، ہم سے فرمایا کرو تو ہمیں کرنا ہے، ہم سے فرمایا نہیں کرو تو نہیں کرنا ہے۔ یہ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کرنے نہ کرنے میں۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ہوتا چلا آ رہا ہے، کیا کر رہے تھے لوگ، اس سے مطلب نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس سے مطلب رکھنا چاہیے قرآن و حدیث کی بات صحیح طریقے سے اگر ہم تک پہنچ رہی ہے تو ہمیں اسے ماننا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اپنے نفس، شیطان کے بہکاوے یا دنیا کے چلن میں پھنس کر ہم اسے کر نہیں پا رہے ہیں تو ہرگز اس شریعت کے مسئلے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے یا بہادری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم سے ڈائریکٹ کوئی بات کہیں تو کیا ہم منع کریں گے؟ نہیں۔ اور ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر حال سے آگاہ ہے، ہر چیز کی خبر ہے انہیں۔ تو اگر علماء قرآن و حدیث کی کوئی بات ہمیں بتا رہے ہیں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اس کا رد اور انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ فرض اور واجب ہو، چاہے وہ سنت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہ کسی بات میں یہ کہتے کہ سنت ہی تو ہے، یہ نہیں، ہم نہیں کر رہے یہ بات الگ ہے، لیکن اس کو اس انداز میں پیش کر جواب دینا کہ اس کو گھٹایا جائے، یہ غلط ہے۔ تو رمضان المبارک کے سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا چاق و چوبند رہنا پڑے گا، کیونکہ کوئی جگانے والی تقریر نہیں ہے، مسئلے مسائل آپ کو سمجھنے ہیں، سننے ہیں، اس میں کوئی بات سمجھ میں آئے تو آپ کو پوچھنا ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو ایسے تو روزہ عام زبان میں یہ سمجھ لیں ہم کہ صبح صادق سے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہونا، جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تب سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور شادی شدہ حضرات وغیرہ کے لیے جو معاملے ہیں بیوی سے قریب ہونے کے، وہ نہیں ہے، جمع نہیں ہے۔ تو کھانا پینا جمع ان تینوں کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، سحری کے وقت ختم ہونے سے لے کر مغرب تک، اس کا نام روزہ ہے۔ ہمیں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے اور قربت نہیں کرنی ہے، یہ ہو گیا روزہ۔ یہ روزہ وہ روزہ ہوا کہ ہاں فرض جو روزہ ہے وہ ہمارے ذمے سے اتر گیا۔ اب اس روزے کے تعلق سے ہم یہ بات سمجھیں کہ یہ روزہ فرض ہے۔ سب سے پہلی چیز جو روزے کے سلسلے میں آتی ہے ہمارے سامنے وہ ہے چاند کا مسئلہ۔
ہم اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی حضرات ہمارا جتنا بھی مسئلے مسائل کا معاملہ ہے یہ سب کا سب اعلیٰ حضرت پر ٹکا ہوا ہے. جو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں. کون کیا کہہ رہا ہے کبھی بھی ایک سمپل سا فارمولہ ہے, ایک سمپل سا فارمولہ, دنیا کا کوئی آدمی ایک عام آدمی کو چیلنج نہیں کر سکتا. اگر آپ ایک چیلنج کر دیں اسے کہ بھائی آپ کا مسئلہ اپنے پاس رکھیے, اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں کوئی بات کرنی ہے تو وہ آدمی کرے جو اعلیٰ حضرت جتنا علم رکھتا. بھائی علم والوں کی بات سننی ہے تو اگر کسی کے اندر اعلیٰ حضرت جتنا علم ہے تو پھر مسئلہ بتائے اعلیٰ حضرت کی دلیلوں پر جواب دیتے ہوئے. یہ نہیں کہ کوئی بھی گلی محلے سے اٹھا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ قرآن و حدیث میں. ارے بھائی اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کو جتنا سمجھتے ہیں, اعلیٰ حضرت سے پہلے 500 سال اور اعلیٰ حضرت کے زمانے سے آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ صرف یہ نہیں کہ ہم لوگ عقیدت میں بولتے ہیں. میں آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ شاگرد اگر استاد کی تعریف کرے گا, مرید اگر پیر کی تعریف کرے گا, بالکل کرے گا. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ ان کے پیر ان کی تعریف کرتے ہیں, معمولی شخصیت نہیں ہے. آپ سوچیں سرکار اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سرکار نوری میاں ماریرہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت میں خدا مجھ سے یہ پوچھے گا بتا کیا لایا ہے میرے لیے, تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. بے شک سبحان اللہ. سرکار نوری میاں جو پیر ہیں انہوں نے اپنے عمل, اپنی نماز روزے کے بارے میں نہیں کہا, اپنی تبلیغ دین کے بارے میں نہیں کہا, انہوں نے کہا امام احمد رضا کو پیش کر دوں گا. یہ معمولی جملے نہیں ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت کے اگینسٹ, اس کے خلاف اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو پھر ایسے تھوڑے کہ کوئی بھی گلی محلے سے اٹھایا نہیں یہ ہے کہ صاحب کتابوں میں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہمیں وہ آتا ہے, باقی ہم کسی کی سننا جانتے نہیں. ہمارے کان بہرے ہیں, ہمارے کانوں میں صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کی آواز سنائی دیتی ہے اور کچھ نہیں. ہمارے آنکھیں اندھی ہیں, ہم صرف اور صرف سرکار اعلیٰ حضرت کی کتابیں دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں, ان کی تعلیمات پر نظر کرتے ہیں اور کچھ نہیں, ہم کچھ نہیں جانتے کون کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے جتنی خدمت کی ہے دین کی مثال نہیں ملتی ہے. بڑے بڑے سید علماء سرکار اعلیٰ حضرت کے بعد پیدا ہوئے. سرکار اعلیٰ حضرت کی شاگردی پر کوئی ناز کر رہا ہے, کوئی مریدی پر ناز کر رہا ہے, کوئی اس بات پر ناز کر رہا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں ہے. بہت ساری باتیں ہیں. تو ایک سمپل سا رول ہے کہ بھائی کسی نے کوئی مسئلہ بتایا, سرکار اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. بھائی روزہ نماز کا ایسا کوئی تو مسئلہ ہے نہیں کہ یہ کوئی نیا مسئلہ ہے. یہ مسئلے قرآن و حدیث سے نکلیں گے. روزہ قرآن سے متعلق, حدیث سے متعلق, چاند کا مسئلہ قرآن و حدیث سے متعلق, تو یہ سرکار اعلیٰ حضرت طے کریں گے, تو ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے. تو چاند کے مسئلے میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بالکل عام جملوں میں, ایسا نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے, اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو خاص وہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں. آپ پوری بحث پڑھیں گے تو شاید مشکل ہو, لیکن اگر صرف مسئلہ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کے بھی سمجھ میں آئے گا اگر اردو آتی ہے. فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کر کے افطار کرو. سمپل سا فارمولہ. کیوں خواہ بخواہ میں شریعت مطہرہ کبھی بھی ہم مسلمانوں کو ایسا کام نہیں دے گی کہ مشکل ہو جائے. بھائی کتنے لوگ حساب کتاب کر لیں گے. آج کے نئے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی ہے اس کا فائدہ اٹھائیے. ہمیں نہیں پتا. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تار تھا, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ٹیلی فون تھا, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو. بریلی شریف سے پیلی بھیت شریف کتنا دور ہے. پیلی بھیت شریف سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کا لکھا ہوا خط ہم تک پہنچا ہے کہ چاند ہو گیا ہے آپ کے ہاں, ہمارے لیے کیا حکم ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا مختصر کر کے میں بتاؤں. فرماتے ہیں کہ بریلی شریف میں پرچے بانٹے گئے تھے. کوئی صاحب
ریلوے اسٹیشن سے آپ کے شہر لے گئے ہوں گے، آپ کے اوپر لازمی ہے کہ آپ اپنے یہاں کے چاند کا اعتبار کریے. کتنا صاف، پیلی بھیت یہی رکھا ہوا ہے پاس میں، اور اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے یہاں کے چاند کا اعتبار کیجئے. وہ پرچے کوئی صاحب لے گئے ہوں گے ریل کے ذریعے. بتائیے اس سے زیادہ کھلی بات کیا چاہیے؟ آج یہ بات نہ لکھی ہو تو آپ کہیے کیا ہم غلط بول رہے ہیں، لیکن جب لکھی ہے تو پھر مانیے. یہ ایک سیدھا سا رول ہے، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر کے افطار. دوسری بات، ہم شریعت کے پابند ہیں. کبھی دیر سے ہو جائے، لوگ کہیں کہیں ہنگامہ کرتے ہیں، ارے یار ابھی تک تراویح نہیں ہوئی، ابھی یہ نہیں ہوا، دیر ہو رہی ہے. ارے بھائی، لوگ 12 بجے 1 بجے 2 بجے رات جاگ کر کے یوٹیوب اور فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، گھنٹوں چوپالے لگ رہی ہیں، اور شہروں کا تو حال ہی آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں تراویح میں ان کو دیر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون سی میٹنگ میں جاتے ہیں، کون سا ان کو کام پڑا ہوا ہے کہ ایک دن کے مسئلے میں ان کو دقت ہونے لگتی ہے. یہ شیطان کا بہکاوا اور نفس پرستی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے؟ سرکار اعلیٰ حضرت، بلکہ آج کے زمانے میں نعرہ بھی یہ لگتا ہے، عشق محبت، عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. یہ ہم نے آپ کو سکھایا ہے، کسی نے کسی کو سکھایا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی محبت دلوں میں ڈال دی کہ اب اس زمانے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی پہچان اعلیٰ حضرت ہے. اور یہ پہچان انہیں مکہ شریف اور مدینہ شریف سے ملی ہے. خیر، اب روزے پر آتے ہیں تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کھانا پینا نہیں ہے، لیکن ہماری شریعت ہمیں ایک اچھا انسان نہیں، ایک اچھا مسلمان بناتی ہے. انسان اور مسلمان میں فرق ہے. ایک اچھا انسان نہیں، ایک اچھا مسلمان بناتی ہے. اگر انسان اور مسلمان میں فرق کرنے پہ آ جائے تو بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے، لیکن ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ہے. ہمارا روزہ صرف اور صرف پیٹ خالی رکھنے کا نہیں. ہمارا روزہ اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے دل دماغ اور اپنے پورے جسم کو، اپنی پوری روح کو روزہ رکھوانے کا ارادہ ہونا چاہیے. پورا بدن روزہ رکھے گا اور پوری روح روزہ رکھے، یہ روزہ ہے. مطلب نہ ہم برا دیکھیں، نہ ہم برا بولیں، نہ ہم برا سنیں، نہ ہم برا کریں، نہ برا چھوئیں، نہ برے کی طرف چلیں، نہ برا سوچیں، نہ برا خیال آئے. ہر طرح سے اپنے آپ کو ہر برائی سے پاک رہنے کی کوشش کریں. کوشش کرنا چاہیے، اور جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جو بھی کوشش کرے گا پا لے گا. تو ہماری زبان پاکیزہ رہنی چاہیے. آپ سوچیں، روزے دار روزہ رکھ کر کے جس زبان سے وہ اللہ اور رسول کا نام لے رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، اس پہ گالی اچھی لگے گی؟ گالی، وہ بھی اتنی بھدی بھدی. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ گالی کے بغیر ان کی بات پوری نہیں ہو رہی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعانا ولا سبابا ولا فحاشا او کما قالت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کو بد دعا دیتے، نہ کسی کو گالی دیتے، نہ کسی کو بھدی باتیں کہتے. کبھی نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں نہیں کہ الفاظ برے لائے جائیں. آپ حیرت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے وہ لوگ، اور انہوں نے کہا، زبان تھوڑا سا ٹیڑھی میڑھی کر کے، السلام علیکم، سلام کا لام ہٹا دیا. سلام کا مطلب سلامتی، اور سام کا مطلب موت، یعنی مر جاؤ تم. یہ یہودیوں نے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا سوال ہی نہیں اٹھتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آواز سنی تو حضرت عائشہ نے پلٹ کے جواب دیا، وعلیکم السلام، تم پر بھی موت ہو، تم بھی مرو. اچھا، اس میں کوئی یہ نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے غلط کہا. نہیں، قرآن کہتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، جزاء سیئۃ بمثلھا، یا جو بھی آیت ہے. تو یا قرآن کا مفہوم میں بیان کر سکتا ہوں، آیت سے میں رجوع کر رہا ہوں کہ برائی کا بدلہ اتنی برائی سے اگر ضرورت پڑے تو دے سکتے ہیں.
اور یہ حدیث بھی دلالت کر رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو تم نے غلط کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں نے بھی تو جواب دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم. کیا مطلب ہوا؟ یہودی کہہ رہے ہیں تم مر جاؤ، حضور فرما رہے ہیں تم بھی. اب اگر تم نے سلام بولا ہے تو سلام، اور سام بولا ہے تو سام. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر سام ان کو بدعا دینے کے لیے نہیں لائے. زبان پر سام نہیں آیا، حالانکہ انہوں نے یہ حرکت کی تھی، لیکن بدلہ نہیں لیا فوراً کے فوراً. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز اور مزاج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے لیے بدلہ نہیں لیتے. یہ جملہ یاد رکھیے، اپنے لیے حضور بدلہ نہیں لیتے. یہ دیوبندی، وہابی، تبلیغی، اہل حدیث، سلفی، غیر مقلد، قادیانی، چکلاوی، نیچروی، بہت سارے فرقے ہیں. یہ ہے بہت سارے صلح کلی، سنی ٹائپ کے لوگ جو صلح کلی پلپلے ہیں، وہ کہتے رہیں گے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا نہیں کہتے. تو اسے بتاؤ. اور حضرت عمر ان کی تلوار بھول گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بدلہ نہیں لیتے، لیکن صحابہ کرام کی موجودگی میں اگر کوئی گستاخی کر دیتا تو حضرت عمر ایک لمحہ نہیں لگاتے گردن اڑانے میں. تو نبی کا یہ ان کی یہ عاجزی انکساری کہ آپ اپنے لیے بدلہ نہیں لیتے. اور صحابہ کا یہ مزاج ہم کو دیا جا رہا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ گستاخ رسول کے خلاف ہم سخت ہیں، آپس میں ہم رحم دل ہیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ہے. تو کبھی اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. خیر، تو زبان پر برے الفاظ روزے کے علاوہ بھی نہیں لانے چاہیے، اور روزے میں تو قطعی نہیں لانا چاہیے. روزہ ہو جاتا ہے یہ الگ مسئلہ، لیکن پھر روزے کی قبولیت کا مسئلہ لٹک جائے گا. پھر روزے کو اگر ہم اس کی بے حرمتی کریں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے، اگر ہم اور آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ ہم کسی کی عزت نہ کریں، بتائیے دوبارہ آئے گا؟ بیٹھے گا؟ جائے گا. اس کی برکتیں چلی جائیں گی. عزت دو، عزت لو. تو اگر ہم رمضان المبارک کی، روزے کی، دن کی، جمعہ کی، مہینوں کی عزت کریں گے تو ہمیں برکت ملے گی، نہیں تو برکتیں اٹھ جائیں گی. تو یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ روزے کے علاوہ بھی، لیکن روزے کی حالت میں کبھی بھی گالی، بھدے الفاظ یہ زبان پر نہیں آنے چاہیے. دو عورتیں وہ روزے دار تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا یا جو بھی، تو مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے روزہ نہیں رکھا. تو انہوں نے کہا ہم لوگوں نے تو کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے. کہا الٹی کرو. جب انہوں نے الٹی کروائی گئی ان کو، تو ان کے پیٹ سے گوشت نکلا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، یہ کہ ظاہری حیات کا زمانہ تھا، وہاں معجزے ہو رہے تھے، تو ان کے پیٹ سے گوشت نکلا. اب انہیں حیرت ہوئی کہ یہ کہاں سے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ وہ گوشت ہے جو تم آپس میں بیٹھ کر کے دوسرے مسلمان عورتوں کی غیبت کر رہی تھی، برائی کر رہی تھی، ان کے عیب کھول رہی تھی. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، غیبت کسی کی برائی، کسی کے عیب کھولتا ہے، یہ دھیان دینے والی بات ہے. کسی مسلمان کے اندر برائی ہو اور پھر بیان کرنا، یہ غیبت ہے. مسلمان میں برائی ہو اور پھر بیان کرے، یہ غیبت کہلاتی ہے. اور برائی نہ ہو اور کہہ دے، یہ تو الزام ہے، یہ تو الزام لگانا ہوا. تو برائی ہے اور پھر بیان کرے تو یہ غیبت ہے. اور غیبت کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اگر کوئی غیبت کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت، تو کوئی پسند کرے گا؟ تم ناپسند کرو گے. تو غیبت، چغلی، ادھر کی بات ادھر کرنا، گالی گلوچ، بے حیائی، بری باتیں، یہ اگر ہم روزے کی حالت میں کرتے ہیں تو ہمارا روزہ قبولیت کی اس سے امید مشکل ہے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں دیکھیے، جیسے ہم اپنے گھر پر رہتے ہیں، تو اگر گھر پر کچھ خلاف شریعت کے خلاف کوئی حرکت ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو اتنا آپ کو نہیں لگے گا، ہم میں کسی کو نہیں لگے گا. لیکن اگر مسجد میں کوئی حرکت کرے تو آپ کو برا لگے گا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے
کہ جہاں پر اس طرح کی حرکتیں، مان لیجیے کوئی گانا بجانے لگے، شاید کوئی گانا سننے والا اگر گھر میں بجائے تو آپ کو اتنا تکلیف یا درد نہیں ہوگی، جتنا درد نہیں ہوگا جتنا اگر کوئی مسجد میں کرنے لگے، تو آپ کہیں گے فوراً اس کو آڑے ہاتھوں لیں گے اور باہر کریں گے. کیوں؟ اس جگہ کا فرق پڑ رہا ہے، جگہ سے اس کا فرق پڑ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اگر گناہ کیا جا رہا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. یہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم اپنے آپ کو ہی روک رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی وجہ ہے. ایک مہینہ ہم صبر و تحمل سے کام نہیں لے سکتے، ایک مہینہ ہم اپنے رب کے نام نہیں کر سکتے، کتنی بڑی محرومی ہے. تو رمضان المبارک میں ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے. گانا باجا، ویڈیوگرافی، فلمیں، تھیٹر، یہ سب ایسے بھی حرام ہے، اور رمضان میں تو اور سخت گناہ ہے. اسی طریقے سے عورتوں کا بے پردہ جانا، مارکیٹنگ کرنا اور بے پردہ گھومنا، غیر محرموں سے ملنا جلنا، ان سے ہنسی مذاق کرنا، ان کے سامنے بے پردہ آنا، یا مرد حضرات بھی اس میں ذمہ دار ہیں. اگر وہ اپنی گھر کی عورتوں کو غیر محرموں میں بھیجتے ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں. بے پردہ بھیج رہے ہیں، سجا سنوار کر کے غیر محرموں میں بھیج رہے ہیں، وہ بھی گناہ گار ہے. تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہو جائے، کتنی افسوس کی بات ہے. اسی طریقے سے کہ بری مجلسیں اور ٹی وی بازی ویسے بھی بری ہے، اور رمضان المبارک میں یہ سب ہو تو کتنے افسوس کی بات ہے. اسی طریقے سے داڑھی وغیرہ کا مسئلہ ہے. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ داڑھی کا مسئلہ بار بار کیوں آتا ہے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے، کچھ گناہ کچھ خاص طریقے سے مختلف ہے. اگر کسی نے مان لیجئے گالی دی، گالی بھی حرام ہے، داڑھی منڈانا بھی حرام ہے، ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام ہے. گالی دینے میں اور داڑھی چھلانے میں فرق کیا ہے؟ کسی نے گالی دی تو جب گالی دی تو ایک اس نے لکھ لیا کہ اس نے ایک گالی دی ہے، یہ فرشتہ جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے اس نے لکھ لیا کہ اس نے ایک گالی دی ہے، اور گالی دی اور وہ لکھا گیا، اب ہو گیا، اب وہ نیک کام بھی تو کرے گا. لیکن داڑھی کٹانا چونکہ حرام ہے، تو جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر رہا ہے تو قلم تو مسلسل چل رہا ہے نا بے داڑھی. تو داڑھی چھلانا یہ جو گناہ ہے یہ مسلسل ہو رہا ہے، اس لیے بار بار تذکرہ آتا ہے داڑھی کا. آپ سوچتے ہیں کہ ایک داڑھی گناہ ہے کیا؟ نہیں، دوسرے گناہوں میں اور اس گناہ میں ایک فرق ہے کہ داڑھی چھلانا یہ مسلسل گناہ میں 24 گھنٹے اس کے گناہ میں لکھے جا رہا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت سے داڑھی کے تعلق سے بہت سارے مسائل پوچھے گئے کہ اسکول میں جانے کے لیے، کالج میں جانے کے لیے داڑھی کی چھوٹ، پولیس اور آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے داڑھی کا مسئلہ آیا، اور جو ہے میڈیکل لائن میں جانے کے لیے داڑھی کا مسئلہ آیا، نوکری میں داڑھی کا مسئلہ آتا ہے. یہ سارے مسئلے فتاوی رضویہ شریف میں ہر قسم کے مسئلے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نوکری میں یا جس کام میں شریعت کے خلاف کام کرنا پڑے اس کی اجازت نہیں، وہ ناجائز حرام ہے. داڑھی میں اور دوسری چیزوں میں یہ فرق ہے. اسی طریقے سے ایک قسم کا گناہ اور ہے جو بہت پیچیدہ ہے، اس میں بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے، اگر کوئی گناہ ہم نے کیا، ایسا کوئی گناہ جیسے گالی دینا، جیسے مان لیجیے کسی نے گانا سن لیا تو یہ گناہ اس تک ہے. لیکن اگر وہ گناہ کسی دوسرے تک پہنچا دیا پھر اس نے اپنی قبر خود کھود لی. کیونکہ ہم مثال کے طور پر کسی نے گانا سنا تو وہ توبہ کر لے گا، لیکن اگر کسی کو گانا آتا نہیں تھا یا اچھا نہیں لگتا تھا یا سنتا نہیں تھا یا اور سننے لگا اور آپ نے بھیج دیا، اگر اس نے توبہ نہیں کی تو پھر تو اس کا گناہ بھی ہمارے سر آئے گا. تو یہ جو فارورڈ کرنے کا اور اسٹیٹس پہ لگانے کا یہ جو چلن حرام کاریوں کا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. کیونکہ اگر کسی اور نے اس کو استعمال کیا پھر اس نے کسی اور کو بھیجا تو یہ سلسلہ آپ توڑ نہیں پائیں گے. کس کو پتہ لگائیں گے کس کے پاس آپ کا یہ بھیجا ہوا میٹر گیا؟ کس کو آپ تلاشیں گے؟ کیسے تلاشیں گے آپ؟ ایک بندہ بھی اگر کوئی بے توبہ مر گیا تو کام ختم ہے، اس کے سارے گناہ یہاں. کیونکہ نہ صرف یہ کہ ہم بگڑے بلکہ اس کو بھی بگاڑ دیا، اور نہ صرف یہ کہ ہم جہنم میں گئے ہم نے اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا. ہم تو ڈوبے، اس کو بھی لے ڈوبے. تو یہ فرق گناہوں کا یاد رکھنے والا ہے کہ گناہ اگر اپنے تک سیمت ہے اور بندہ توبہ کرتا ہے بہت گنجائش ہے، لیکن اگر گناہ فارورڈ کر دیا
اب اس کے ہاتھ سے بہت کچھ نکل جائے گا. ہرگز کتنا بھی ہو جائے آدمی خود چوک جائے لیکن یہ ہرگز وہم و خیال میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ کسی اور کو بھیج دو، کہ کسی کو فلم کا یا گانے کا لنک بھیج دیا، یا کوئی اسٹیٹس پہ کوئی ویڈیوگرافی یا فوٹوگرافی اس پہ ویڈیو لگا لی، یا گھر کی عورتوں اور بچوں کے اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں. ہرگز نہیں، یہ سوائے تباہی کے کچھ نہیں لائے گا. توبہ کر لیں، ہم توبہ کر لیں گے نا، بھیجنے والا توبہ کر لے گا. جو اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں ان کی توبہ کا کیا. اور گانے باجے تو ایسی چیز ہے، مشکل سے ایسے لوگ دیکھنے میں، جیسے شراب کی لت شاید اتنی مشکل نہ ہو جتنا گانوں کی لت ہے. یہ گانا سنانا یہ اپنی قبر کھودنا ہے، اپنے لیے جہنم کا راستہ آسان کرنا ہے. تو ڈی جے لگانا اور یہ سب کرنا، اس سے قطعی دور رہنا چاہیے. آپ یہ سوچیں گے کہ ہم نے ڈی جے لگایا، ہم ناچ رہے ہیں 4 لوگ 10 لوگ، اور جو گھر پہ بیٹھے سن کر کے اسے مزہ لے رہے ہیں، اس کا کیا کریں گے آپ؟ اور پھر یہ کام اگر رمضان المبارک میں ہو، سوچئے وہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جہاں پر نیکیاں ڈبل ٹرپل ہونی چاہیے، نیکیوں کا سلسلہ بڑھانا چاہیے، وہاں پر یہ سب حالت ہے. تو رمضان المبارک کے علاوہ بھی گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک کا احترام اگر ہم کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ الگ سے ملے گا. آپ سوچیں کہ ایک یہودی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ رمضان المبارک میں ایک مسلمان علل اعلان کھا پی رہا تھا، تو اس کا بیٹا بھی کھا رہا تھا. یہودی نے اپنے بیٹے کو سختی سے منع کیا کہ مسلمانوں کا یہ مہینہ ہے رمضان المبارک، اس میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہو، تم کھلے عام کھا رہے ہو. یہودی، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. یہودی. اب وہ چاہے یہ بات اس نے کہی تھی، اس نے اپنے بیٹے کو روکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کلمہ پڑھ لو. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو اگر ہم دین کی عزت کریں گے، اس کا ادب کریں گے، تو اللہ تعالی ہمارے سینوں کو کھول دے گا اور ہمارے لیے راستے آسان ہو جائیں گے. تو یہ ادب ہمیں آنا چاہیے. اس لیے رمضان المبارک میں بلکہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے کہ اگر بلا وجہ بلا وجہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا اور علل اعلان کھاتا ہے تو بادشاہ اسلام کو یہ حکم ہے کہ اسے قتل کرا دے، قتل کر دے اسے. اتنا بڑا جرم ہے علل اعلان کھانا. اس لیے اگر گھر میں کوئی بلا وجہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے کھانا نہ دیں. ہوٹل والوں کی ذمہ داری ہے کہ بے روزہ لوگوں کو کھانا نہ کھلائیں. مجبوری ہے کسی کی، کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس بیماری میں اسے روزے کی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے. یہ چھوٹ والے مسئلے ہمیشہ الگ رہتے ہیں. جیسے دودھ پلانے والی مائیں ہوتی ہیں یا بچے والی مائیں ہوتی ہیں جن کو بچہ ہونا ہے، اب اگر ان کے لیے روزہ نقصان دہ ہو رہا ہے، مسلمان ڈاکٹر نے کہا ہے، تو ان کے لیے چھوٹ ہے، وہ کھائیں. لیکن ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے، مریضوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ سب کے سامنے کھائیں. وہ اپنے اکیلے میں اس کو اپنی ضرورتیں پوری کریں، کھائیں پیئیں، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ سر عام کھانا شروع کر دیں. تو یہ ضرورت والے مسائل وہ الگ ہیں. لیکن اس میں بات آ گئی تو میں پھر سے یاد دلا دوں کہ جو بھی مریض ہو وہ اپنے علاقے کے عالموں سے رابطہ کریں کہ مجھے یہ مرض ہے، اس مرض میں مجھے چھوٹ ملے گی کہ نہیں. یہ نہیں کہ اپنے طرف سے مسئلہ بنا لے. کبھی بھی مسئلہ جب عمل کرنا ہو، یہ تو محفل ہو گئی، یہاں پہ ہم نے بتا دیا، لیکن کنڈیشن الگ الگ ہو سکتی ہے، حالات الگ الگ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہمیں عمل کرنا ہو اس وقت، خاص اس وقت ہم کسی عالم سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے لیے کیا حکم ہے. خود سے یہ نہیں کہ ہم نے سیکھا ہے اور اس پر. ہاں یہ ہے کہ آپ کو معلومات ہو گئی کہ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اسے چھوٹ ملے گی. اب ہمیں جا کر کے یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں چھوٹ ہے یا نہیں. ایسے تو موبائل دینا ذرا. تو آپ کے لیے مسائل ہم نے لکھ کر کے رکھے تھے. شریعت مطہرہ میں اپنی طرف سے ہمیں کوئی ذاتی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے اس کا فرق پڑتا ہے. ہم اگر کوئی کام شریعت کے خلاف کریں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا
کہ ہمارے اسلام کی ایک غلط چھاپ دوسروں پر پڑے، ہم اپنے اسلام کو بدنام کر رہے ہوں گے، حالانکہ اسلام ہمارا ویسا نہیں ہے نا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو داڑھی رکھ کر کے اگر کسی کو دھوکہ دے تو یہ بات آئے گی کہ نہیں آئے گی، یار ملا جی نے ایسا کر دیا، یہاں تو جو بھی داڑھی رکھے وہ ملا جی کہلاتا ہے۔ اب وہ ملا ہوگا نہیں لیکن سارے مولوی بدنام اس کی حرکت کی وجہ سے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے مذہب اسلام کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہمیں اسلام کسی چیز کا پابند کر رہا ہے تو ہو جائے، اور کم سے کم اپنے اسلام کو بدنام تو نہ کریں۔ ارے بھائی ہم عمل نہیں کر پا رہے تو سدھرنا ہے سدھرنا ہے، کوشش کرنا ہے، لیکن ایسی حرکت ہے کہ اسلام بدنام ہو جائے، کم سے کم اتنے سے تو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی میں ایک مسئلہ ہے کہ لوگ روزے کے حالت میں تھوک تھوک کر کے اپنا گلا سکھایا کرتے ہیں۔ اب اس سے سامنے والا کیا سمجھے گا، یار مسلمانوں کا روزہ کتنا سخت ہوتا ہے۔ اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں، یہ دماغ میں لوگوں کے لکھا ہوا ہے بس، اور کچھ نہیں، اور کہیں اس کا وجود نہیں۔ اب روزے میں تھوک رہے ہیں، اب سکھا لیا اور خود بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، اور اگر دھوکے سے بھی دل میں، اب دیکھیے شیطان کا مقصد ہے کسی طریقے سے دین کی نفرت ڈال دے۔ ایسا بھی ہوتا ہوگا کچھ لوگوں کے ساتھ کہ گلا جب سکھا لیتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے کہ روزہ سخت ہے، تو شیطان نے یہ کام کیوں کروایا؟ تاکہ ہمارے دل میں شک آئے روزہ سخت ہے۔ تھوک اپنا ہی تھوک جب منہ میں ہے تو پینے کی اجازت ہے، اور یہ فائدے مند ہے۔ گلا نہیں سکھانا چاہیے، جس کو دیکھے اسے منع کریں۔ تھوک دیتے ہیں، اس کو تھوکتے رہتے ہیں، پھر آیا پھر تھوک دیتے ہیں، دو خرابی ہیں، ایک تو اسلام کی بدنامی، دوسرا لوگوں کے سامنے تھوکتے پھر رہے۔ اب اگلے آدمی کو گھن آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی تھوکے گا تو وہ بھی تھوکیں گے۔ اب ایسے تھوک کے بدلے میں تھوک کا حساب کتاب چلتا رہا تو ہو گیا سب کا۔ تو یہ تھوک آپ کا ہی ہے اور پیتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ پیتے نہیں ہیں، پیتے ہیں، گلا اس سے تر رہے گا اور اس کی اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو اور غسل میں جب کلی کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ ہمارے لیے شریعت بہت آسان ہے، منہ میں پانی لیا اور پھینک دیا، بس منہ میں جو پانی تھا وہ پھینک دیجیے۔ اب پانی کی جو ٹھنڈک زبان پر رہ گئی ہے اس کو اگر آپ پی جاتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی دقت نہیں، شریعت کچھ نہیں کہہ رہی ہے تو ہمیں اپنی طرف سے کچھ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیز تو اگر کسی کو ایسا کرتا دیکھیں وہ وضو اور غسل میں تھوک رہا بار بار تھوک رہا ہے، اس کو یہی اطمینان نہیں ہو رہا، یہ شیطان کی حرکت کہ نہیں پانی لگاؤ گا، تھوکو اس کو۔ اب اس کو پریشان کرنا اور دل میں شک ڈالے گا دین کے تعلق سے، تو منہ میں پانی لیا اور پھینک دیا، ہو گیا۔ اس کی جو تری ہے وہ آپ پی جائیے، یہ پانی نہیں ہے، وہ ٹھنڈک ہے، پانی کا اثر ہے جو محسوس ہو رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وضو اور غسل سے یاد آیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سحری میں اٹھے اور جو ہے ہمیں غسل کی ضرورت ہوئی اور ٹائم کم ہے، سحری بھی کرنی ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کیجیے؟ چاہے آپ برش نہ کیجیے، مسواک کر لیجیے گا بعد میں، لیکن سب سے پہلا کام یہ کیجیے اچھی طرح سے کلی کر لیجیے، کیونکہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ منہ میں کلی کرنا اچھی طریقے سے، منہ کے سارے حصوں کو دھو لینا، دانت کے اندر، دانت کی جھیری، مسوڑے پورے حلق تک، اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ جو ہڈی ہے اس ہڈی تک چڑھانا۔ تو سحری کا وقت اس میں 2 کام پہلے کر لیں، کلی اچھی طریقے سے کر کے منہ صاف کر لیجئے تاکہ وہ فرض ادا ہو جائے، ناک میں پانی چڑھا لیجئے، اس کے بعد سحری کر لیجئے، اب آپ نہاتے دھوتے رہیے گا، ہو گیا مسئلہ۔ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، ابھی تفصیل میں نہیں، شارٹ میں۔ اچھا، ٹوتھ پیسٹ سے یاد آیا کہ ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے آپ، ٹوتھ پیسٹ مکروہ ہے روزے کی حالت میں، سحری کے وقت میں کر لیجیے آپ، سحری کے بعد ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، مسواک کیجیے آپ۔ اور ٹوتھ پیسٹ کیوں نہیں کر سکتے وہ سمجھیے کہ اگر ٹوتھ پیسٹ کریں گے تو اس کے جو ذرے ہیں، جو بھی چھوٹے چھوٹے کण ہیں، وہ حلق میں پہنچ جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھی خاصی محنت گئی۔ سحری، بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ سحری نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہیں۔ بھائی سحری کرنا سنت ہے، ہم اس لیے کھائیں گے، بہادر نہیں ہیں ہم، بہت بہادر ہیں۔ بہادر کتنے بھی ہوں آپ، سنت ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون بہادر
صحابہ کرام سے زیادہ کون بہادر ہے؟ بہادری سے تعلق ہی نہیں اس کا تعلق سنت سے. ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے. بہت زیادہ آپ کو نہیں کھانا ہے، آپ ٹھیک ہے آپ کھجور کھا لیجیے، اور کھجور کی تو بہت برکتیں ہیں. اگر کوئی بندہ 5-7 کھجوریں کھا لے اور دودھ کے ساتھ کھا لے، دن بھر نہ اسے بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. اور سنت پر عمل کرنے کی بہت برکتیں ہیں. 5-7 کھجوریں رات میں بھگو کر کے صبح دودھ کے ساتھ دودھ میں بھگو کر کے صبح کھا لیجیے، اور پھر بتائیے بھوک لگ جائے تو نہ بھوک نہ پیاس کچھ نہیں. تو کھجوریں ضرور کھا لیجیے اور دودھ پی لیجیے. دودھ نہیں پینا کھجور کھا لیجیے، لیکن سحری کیجیے. سحری کرنا سنت ہے اور اسے کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس پر عمل فرمایا اور حکم ہے. اسی طریقے سے افطاری ایک دم ڈٹ کر کرتے ہیں، اور وہ یہ جو ڈٹ کر ہے نا یہاں تک حلق تک، یہ سنت نہیں ہے. افطاری کرنا سنت ہے، اور افطاری جلدی کرنا سنت ہے. آپ جلدی کا اندازہ لگائیے، اور وہ مسئلہ بھی بتاتے ہیں آپ کو جلدی کا صحیح مطلب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے کہ پہاڑ پر چڑھو. پہاڑ پر چڑھایا جاتا اس کو کھجور لے کر کے، اور کہتے کہ تمہیں دیکھنا ہے کہ سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا. پہاڑ پر جا کر، گھر کی چھت سے نہیں، پہاڑ پر جا کر کے وہ دیکھ رہا ہے کہ سورج ڈوبا. وہ کہتا سورج، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور ہاتھ میں لیے، کھجور ہاتھ میں لیے، ادھر کہہ رہا ہے سورج ڈوب گیا، ادھر کھا لیا. اتنا اس نے کہا سورج ڈوب گیا، اور ادھر آپ نے کھا لی. اتنی جلدی. تو لیکن اس جلدی کا مطلب دیکھیں لفظ ہے سورج ڈوب گیا، تو جیسے ہی آپ کو اطمینان ہوگا سورج ڈوب گیا فوراً کھا لیجیے. یہ طریقہ ہونا چاہیے افطاری کا. اتنا بھی جلدی نہیں کہ اطمینان نہیں ہے. تو ہمارے یہ جو کیلنڈر وغیرہ ہوتے ہیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے. 12 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں آپ، 2 منٹ اور بڑھا لیجیے. آپ کیلنڈر پر بھروسہ نہیں، آنکھوں پر بھروسہ. تو اب اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ پہاڑ پر چڑھ کر کے آدمی یا بہت اونچی جگہ پہ جہاں پہ اطمینان ہو جائے کر سکتا اس سنت پر عمل، تو اس مسجدوں میں جو کیلنڈر ہوتے ہیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے اور فوراً افطار کر لینا چاہیے. اس میں ایک مسئلہ میں اور بتا دوں کہ بعضوں کو کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کے وقت کھانا پینا. ایک مسئلہ آپ دھیان سے یاد کیجیے، آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو اور بندہ کھانا پینا کھا رہا تھا تو اس پر اذان کا جواب دینا واجب نہیں. اذان کا جواب دینا واجب نہیں جو پہلے سے کھا پی رہا. اب یہاں پر کیا حکم ہے حدیث میں؟ سورج ڈوبا اور کھانا ہے، تو کھانا ہم نے شروع کر دیا. اب اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب ہم پر واجب نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم افطاری شروع کر چکے ہیں، اور جو کھا رہا ہو پی رہا ہو اس پر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. اور ایک مسئلہ اور بتا دیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اذان کا جواب ہی دینا ضروری ہے. یہ آدھا مسئلہ ہے. پورا مسئلہ سمجھیے. پورا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کا جواب لفظوں سے بھی دینا ضروری ہے، دینا چاہیے، اور مسجد چل کر کے جانا یہ جواب ہے، یہ ضروری ہے. اس کو فقہ کے جملوں میں کہتے ہیں اجابت بالقدم ضروری ہے. فتح شامی وغیرہ میں بڑی کتابوں میں یہ مسئلہ مل جائے گا کہ اجابت بالقدم یعنی قدم سے چل کر ہمیں مسجد جانا ہے. آپ بتائیے، ایسے سمجھیے، باپ اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے، بیٹا کہہ رہا جی، یہ جواب ہو گیا؟ آپ بتائیے، باپ نے بلایا، بیٹا جی، یہ ہو گیا؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے بلا رہے ہیں، آ نہیں سکتے ہو. اور اگر یہ کہیں بیٹا یہاں آؤ، جی آیا، اور آپ جناب ہے وہیں پر، اسے آپ جواب کہیں گے؟ نہیں. مسجد سے آواز کیا آئی؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. آپ نے کہہ تو دیا نماز کی طرف آؤ، اور اب چلنا نہیں ہے کیا؟ تو اجابت بالقدم، چل کر کے آنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اگر کوئی جواب نہیں دیتا ہے تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. یہ ہے پورا مسئلہ. تو یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا. آپ خود ہی سوچیے کہ ہمارے عام بول چال میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے کہہ دیا اور وہ جواب ہو جائے گا. زبان سے بھی جواب دینا ہے. تو اب بیٹا کون اچھا ہے؟ جی آیا، چلتے چلتے بول رہا ہے، چلتے چلتے کہہ رہا ہے جی آیا. یہ ہوا اصل جواب، یہ ہوا ادب، یہ ہوا طریقہ.
جب اذان مسجد سے آئے تو ہمیں چلتے ہوئے جی آیا حاضر ہوا، ایسے یہ اجابت ہے، یہ جواب دینا ہے۔ یہ تھوڑے ٹی وی بند کر دیا، اس کو سلو کر دیا، موبائل اٹھا کر کے رکھ دیا، بہت سارے طریقے آج کل لوگ اپنا رہے ہیں، اور بہت بڑا کام کر لیا، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا۔ وہ شیطان نے کام کر دیا، اصل میں شیطان نے مسئلہ گھسڑ رکھا دماغ میں۔ وہ تم نے جواب تو دے دیا نا، جواب دینا ضروری ہے اور یہاں جانا ضروری ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ افطاری میں دھیان رکھنا ہے کہ اپنے 12 گھنٹے کی محنت برباد نہیں کرنی ہے۔ ایک بڑا ضروری مسئلہ بھائی، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ ایک بات بتائیے، ہمارے گھر کی عورتیں کتنا کام کرتی ہیں، اور اکثر جگہ دیکھا گیا بیچاری عورتیں سب سے پہلے اٹھتی ہیں۔ اب وہ جگا رہی ہیں اپنی اولادوں کو، آئیے حضرت سو رہے ہیں، ارے بھائی کیوں پریشان کر رہے ہو اپنے گھر کی ماؤں کو، بہنوں کو؟ بیچاری کچھ نہ کھا کر کے، اور وہ جو ہے بچوں کو جگانے میں لگی ہوئی ہیں، شوہر کو جگانے میں لگی ہوئی ہیں، وہ حضرت آرام فرما رہے ہیں۔ اتنی غلط بات ہے، یہ عورتوں کو ستانا نہیں ہے۔ مطلب وہ ہمارے لیے صبح جلدی اٹھی، اپنی نیند دیر سے سوئی تھیں، جلدی اٹھی ہیں، ہمارے لیے وہ جان کھپا رہی ہیں۔ روزے کی حالت میں وہ گیس کے چولہے کے پاس یہ گیس سلنڈر پر بیٹھی ہوئی ہے بیچاری، گلا ان کا سوکھتا ہوگا، اور ہمیں اتنا بھی خیال نہیں کہ ہم اپنے ماں بہنوں کے لیے اٹھ جائیں، ان کے لیے تھوڑی راحت میسر کر دیں، کچھ خود کر لیں کام، جا کر کے خود اٹھا لیں کوئی چیز نہیں، نواب سے یہ نوابی چھوڑنی ہے اتنا۔ اور یہ تو عورتوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے نا، یہ تو شریعت نہیں ہے ہماری۔ یہ ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ جہاں سے سیکھ رہے ہیں اس کو وہیں چھوڑ دیں۔ ہماری شریعت ایسی نہیں، ہماری شریعت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، آٹا بھی گوندتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا یہ ہماری شریعت ہے۔ تو ہم اپنی شریعت کو بھولے بیٹھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور عورتوں کو بھی میں کہوں کہ آپ چلتے پھرتے بھی کچھ کھا پی سکتی ہیں، باقاعدہ طور پر کھانا کھڑے ہو کر کے یہ نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کی پوزیشن میں آپ نے ایک کھجور کھا لی تو آپ ناجائز کام میں مبتلا نہیں ہو گئی، لیکن آپ بیٹھ کے کھائیے، آپ پہلے کچھ کھا لیجئے، آپ پہلے کچھ کھا لیجئے، اور پھر اس کے بعد جگانے کا لگا لگائیے۔ کیوں اپنے اوپر آفت اتنا اٹھا رہی ہیں جب ان کو آپ کی پرواہ نہیں ہے، اور شریعت کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی آپ کے اوپر؟ نواب صاحب کے اوپر خود جگنا ضروری ہے، تو وہ نوابی ہی ہے تو بڑے رہو نوابی بن کر کے۔ تو ہمیں عورتوں پر رحم کھانا چاہیے، اور دونوں معاملوں میں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ افطاری جتنی چاہے افطاری ان سے بنوا رہے ہیں، ارے بھائی جب بنوا رہے ہیں تو ان کے آرام کا بھی خیال رکھیں۔ اب یہ چھوڑے کہ ان کو کولو کے بیل کی طرح لگا رکھا ہے، تو ان کو کچھ تو راحت دینی چاہیے ہمیں۔ اپنی پسند سے عورتیں خود کچھ کر رہی تو بات الگ، لیکن ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ آپ آرام کرو، ان سے ہمدردی جتانی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عورتوں کے لیے یہ مسئلہ کہ جن معاملوں میں آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے یا روزہ چھوڑنے کا کہا گیا ہے، مثلا ناپاکی کے دنوں میں آپ کو کھلے عام نہیں کھانا ہے۔ دوسرا مسئلہ نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس بولتے ہیں۔ عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ نفاس جو ہوتا ہے، ناپاکی کے دن جو ہوتے ہیں وہ 40 دن ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے وہ ناپاکی کے دن ہے، لیکن جب بند ہو جائے ناپاکی ختم، پاکی ہو گئی۔ تو ایسا نہیں کہ کسی کو رمضان میں یا رمضان سے پہلے آیا تو پورے رمضان کی چھٹی، ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر خون بند ہو گیا ہے تو روزہ ان پر فرض ہو جائے گا۔ قرآن کی تلاوت بہت اچھی ہے، کرنا چاہیے، لیکن قرآن کی صحیح تلاوت ضروری ہے۔ لہذا اگر کوئی صاحب اس بیماری میں مبتلا ہے تو ان کو قرآن اچھا پڑھنا نہیں آتا ہے، تو رمضان سے پہلے ہی پڑھنے کی نیت کر لیں، اور اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں سے علماء سے قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں۔ اب وہ قرآن جو پڑھیں گے سیکھنے کے دوران وہ قرآن مانا جائے گا۔ اگر غلط قرآن پڑھے گا کوئی تو قرآن اس کو بد دعا دیتا ہے۔ دیکھیے، داڑھی مڈانا، نماز نہ پڑھنا یہ سب گناہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے روزہ چھوڑ دینا۔ روزہ اگر رکھے گا تو روزہ ہو جائے گا، اس لیے روزہ نہیں چھوڑنا۔
تقریباً جو مسائل میرے ذہن میں تھے وہ پورے ہو گئے. اب آپ کی باری ہے. ہاں، قضا نماز کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے، میں ہمیشہ آپ کو، میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو وہ بتاؤں جو آپ کو ضرورت ہے، وہ نہیں جو آپ چاہتے ہیں. ہاں، آپ ہمیں اگر بتائیں گے اور ہم اسے ضروری سمجھیں گے تو ہم وہ بھی بتا دیں گے. لیکن آپ بتائیں کہ کس کو نہیں پتا ہے نماز فرض ہے. اور لوگ بہت جگہ سننے میں آتا ہے، حضرت نماز پہ تقریر کیجیے. اب یہ نماز پہ کیا تقریر کرنی ہے؟ کس کو نہیں پتا ہے نماز فرض ہے؟ نماز کی تقریر کرنی ہے. سب کو پتا ہے نماز فرض ہے، لیکن یہ صرف خرافات، شیطانی بہکاوے. ہم نے کوئی فضیلت بیان کر دی، پھر ارے بھائی، جب نماز صحیح سے پڑھنا نہیں آتی، جب نماز کے مسائل نہیں آتے تو پڑھو گے کیسے؟ جب روزے کے مسائل ہی نہ پتا ہو تو روزہ رکھے گا کیسا بندہ؟ فضیلت، اب ہم نے مان لیجیے فضیلت بیان کر دی، آپ کو یہ محفل ختم کر دیتے ہم کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ روزہ روزے کی طرح رکھے گا تب نہ آزاد ہوگا، کہ صرف روزہ سمجھ لینے سے وہ آزاد ہو جائے گا. تو یہ جو فضیلتیں ہیں نا، یہ دوا کے نسخے کی طرح ہیں. دوا کا نسخہ آپ لے آئے اور کھایا نہیں تو کیسے علاج ہو جائے گا؟ صرف دوا کے نسخے سے علاج کیسے ہو جائے گا؟ دوا کا نسخہ، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اسے مرض بتائیں گے، وہ دوا لکھے گا، آپ جا کر کے دوا خریدیں گے اور خریدنے کے بعد کھائیں گے، اور جیسے بتایا ہے ویسے کھائیں گے تو فائدہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جو پرہیز بتایا ہے وہ کریں گے تو فائدہ ہوگا. تو اب رمضان المبارک آیا، ہم اگر روزہ رکھیں گے، جو کرنا ہے کریں گے، جو نہیں کرنا ہے نہیں کریں گے تو روزے کا ثواب ملے گا، ورنہ کیسے ملے گا؟ تو روزے کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا. بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں. اب ایسا ہوا کہ جو ہے کھا رہے، اب پھر فون آ رہا ہے، حضرت وہ کھا رہے تھے اور اذان ہونے لگی، روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیے. اذان کا مسئلہ آپ سمجھیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اذان ہوگی تب ختم ہوگا ٹائم. اذان کے بارے میں سبھی حضرات کو یہ یاد رکھنا ہے، سحری ختم کرنے میں ہم احتیاط کریں گے. مثال کے طور پر کل ابھی جو رات چل رہی ہے 5:03 پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہم یہ مانیں گے کہ 5 بجے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. ختم کرنے میں تو ادھر آ گئے، 3 منٹ کا ہم نے احتیاط کر لیا کھانے کے سلسلے میں، ٹھیک ہے. اور اذان کے سلسلے میں 2 منٹ بڑھا لیے، تو 5:05 پہ اذان دے دو. اور اکثر وقت ختم ہوتے ہی اذان ہوتی ہے یا ختم ہونے کے بعد ہوتا ختم ہونے کے بعد ہی اذان ہوتی ہے. اذان ہو رہی ہے، اس نے کہا اللہ اکبر اور یہ اتار رہا ہے حلق سے، روزہ گیا. تو اذان کو بنیاد نہیں بنانا ہے، وقت ٹائم کو بنیاد بنانا ہے. آپ کو ٹائم کو فالو کرنا ہے کہ مان لیجیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 5:03 پر، تو احتیاط کرنی ہے. ایک بات. دوسری بات، اتفاقی طور پر کبھی چوک چاک گئے تو 5:03 اتنی گنجائش ملے گی آپ کو. اور 5:03 اور 1 سیکنڈ ہوا اور آپ نے حلق سے نیچے اتار لیا لقمہ، روزہ گیا. تو جب ایسا سیریس معاملہ آ جائے تو اللہ پر بھروسہ کر کے ایسے ہی روزہ رکھ لو، پانی پی لو. صرف پانی سے بھی روزہ ہو جاتا ہے، اس سے نہیں ہو جاتی ہے. اور آج اتنا کھانے پینے کو ہے، آپ بتائیے کہ شاید 30-40 سال پہلے اتنا کھانے پینے کو نہیں ہوگا. گاؤں میں بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وغیرہ میں بھی اتنا کھانا پینا نہیں تھا جتنا ہم لوگ اڑاتے ہیں. کسی دن گوشت سے نیچے بات ہی نہیں ہو رہی ہے، قیمے اور کوفتے سے نیچے ہم جا ہی نہیں رہے. بتائیے آپ، ہے نا؟ تو پہلے ایسا نہیں تھا. تو اس میں احتیاط کریں. سحری ہمیں ختم 2-3 منٹ پہلے کرنی ہے، اذان 2-3 منٹ بعد دینی ہے. تو اذان کو بنیاد نہیں بنانا ہے. ہاں، اگر ٹائم جو لکھا ہوا ہے اگر اس ٹائم سے پہلے کسی نے کھا پی لیا تو روزہ اس کا ہو جائے گا، اسے روزہ پورا کرنا ہے. اب یہ اس کے اوپر ہے کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ایک روزے کی قضا کر لیں گے، وہ اس کے اوپر ہے، واجب نہیں اس کے اوپر. تو یہ خیال رکھنا ہے آپ کو. نفل چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، جو فرض ہیں جو واجب ہیں پہلے اسے پورا کر لیں اور بس.
نیت کے تعلق سے میں بتا دوں، نیت کا بڑا اہم مسئلہ ہے. دیکھیے عام طور سے مسجدوں سے یہ نیت ہوتی ہے بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان. اب یہ نیت تب کام دے گی جب یہ نیت آپ جو ہے سحری کے وقت میں کریں گے. اردو میں نیت کیسے کریں گے پہلے وہ سمجھیے. مسئلے مسائل کی چھوٹی سی چھوٹی کتاب میں آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا. کوئی بھی مسئلہ یہاں اب تک جو بیان کیا گیا ہے وہ جیب سے نہیں، چھوٹی سی چھوٹی کتاب میں بھی آپ کو یہ مسئلے مل جائیں گے. سحری کے وقت میں، سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اگر آپ نیت کریں گے عربی میں تو یہ کہیں گے بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان. اردو میں کریں گے کہ میں نے کل کے روزے کی، کل آپ ابھی تو کھا رہے ہیں تو روزہ تو کل رکھیں گے، تو رمضان کے اعتبار سے روزہ ہمارے لیے سحری میں کل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صبح صادق کے بعد کل، تو نیت کی میں نے کل کے روزے کی. اچھا یہ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، لیکن جب آپ سحری کھا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی نیت ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، یہ بھی نیت ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے یہ فرق سمجھنا ہے، کیونکہ نیت میں اگر یہ فرق آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے کہ سحری کے وقت میں اگر نیت کر رہے ہیں تو کل لگانا ہے، اور سحری ختم ہونے کے بعد، اذان شروع ہونے کے بعد یا اعلان ہونے کے بعد کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا روک دے، اب اگر آپ نیت کر رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہوگی کہ نیت کی میں نے آج کے روزے کی، فرض روزے کی، اس رمضان کی، تو آج لگانا تب ہے. یہ فرق یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سو رہا تھا اور اٹھا ہی سحری کے وقت کے بعد تو روزہ ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. روزے کی حالت میں خون کی جانچ کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں. روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوا سکتے ہیں، بوتل لگوا سکتے ہیں؟ لگوا سکتے ہیں. روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ لگوا سکتے ہیں. روزے کی حالت میں کان میں، ناک میں دوا نہیں ڈال سکتے. روزے کی حالت میں اگر شیمپو لگا لیا، خوشبو لگا لی، تیل لگا لیا، صابن لگا لیا تو روزے میں کوئی فرق نہیں. روزے کی حالت میں آپ بالوں میں شیمپو لگا سکتے ہیں، بدن پر تیل لگا سکتے ہیں، بدن پر صابن لگا سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، خوشبو سونگھ بھی سکتے ہیں، خوشبو سونگھ بھی سکتے ہیں. اگربتی نہیں، دھواں نہیں سونگھ سکتے ہیں، دھواں سے سونگھیں گے. دھواں اگر سونگھا تو روزہ ٹوٹے گا، اور دھواں خود بخود پہنچ گیا، دھول مٹی دھواں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. مکھی مچھر خود سے چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. خود اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو خوشبو اگر سونگھی جان بوجھ کر ارادے سے ایسے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. شیمپو بال کاٹنے سے نہیں ٹوٹتا. روزے میں بال کٹوا سکتے ہیں؟ کٹوا سکتے ہیں. ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں. روزے میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ عورتیں مہندی جیسے لگاتی ہیں وہ لگا سکتی ہیں. مرد حضرات زینت کے طور پر ہاتھ پیروں میں مہندی نہیں لگا سکتے، بالوں میں، داڑھی میں لگا سکتے ہیں، مونچھوں میں لگا سکتے ہیں مرد حضرات. اب کتنی غلط فہمیاں اس سلسلے میں، اس تعلق سے جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں آپ اپنے اپنے علاقے میں کر لیں. تراویح کی نماز، مسجد میں قرآن کا ختم ہونا، یہ ختم ہونا یہ مستحب ہے. تراویح کی جماعت مرد عورت سب پر واجب ہے. بچہ 10 سال کا ہو جائے اسے روزہ رکھوایا جائے گا اگر رکھ سکتا ہے، طاقتور ہے. بلا وجہ چھڑوانا نہیں چاہیے، روزہ ان کو رکھوانا چاہیے. 10 سال کا ہو جائے نماز بھی پڑھوانی ہے. بچے سے یاد آیا، آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مسجد میں جب سے یہ عمل ہوا ہے کہ جمعے میں بچے نہیں آئیں گے ادھم والے، کتنا سکون سے نماز ہوتی ہے. اور آج دیکھیے بچے مارا توڑی کر رہے تھے، کوئی کسی کی پیٹھ پر مار رہا تھا، آوازیں ایک دم صاف گونج رہی تھی. اور آپ کی مسجد میں آواز بہت گونجتی ہے. مسجد میں بچے لانے سے نمازی نہیں بنتے. اگر بنتے ہیں تو بتائیے کون بچہ ایسا ہے جو مسجد میں آیا نہیں تھا؟ اب آتا ہے کون آتا ہے بتائیے آپ؟ یہ سب مسجد میں آئے ہوں گے، جتنے نوجوان ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے، سب آتے ہوں گے مسجد میں، اور خوب بچوں نے ادھم کاٹا ہوگا. جب یہ بچے ہوں گے آ گئے مسجد میں، آ گئے نہیں. جب تک گھر میں خود ماحول نہیں ہوگا نہیں بنیں گے نمازی، نہ بنیں گے روزے دار. ہمیں خود ان کو روزہ دار نمازی بنانا پڑے گا. صرف مسجد میں لا کر ادھم کٹوانے سے وہ نمازی نہیں بنیں گے، بے ادب ضرور بنیں گے.
یہی اسی لیے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کی جو عادت ہوتی ہے وہ بڑے پر رہتی ہے، مسجد میں ہنگامہ ہو رہا ہے، مسجد میں چلا رہے ہیں، مسجد میں زور سے بول رہے ہیں، کوئی ادب و احترام نہیں. یہ وہی بچپن کا جو سب فیڈ ہے وہی سب رہتا ہے. تو بچے جو بچے مسجد کا اور نماز کا ادب کر سکتے ہیں انہیں لانا ہی ہے، اور جو نہیں کر سکتے ہیں انہیں ہرگز نہیں لانا ہے. دونوں باتیں، جو ادب کرتے ہیں انہیں لانا ہی ہے، نہیں لائیں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی، اور جو نہیں کرتے ہیں اگر لے آئے تو پکڑ ہوگی. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا بچہ شرارت کرتا ہے اٹھا کر کے اسے گھر پہ ڈالنا ہے، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے. بڑے لوگ مذاق کرتے ہیں مسجد کے اندر خاص کر مسجد میں اگر دنیاوی بات کی جائے تو اس تعلق سے 2 حدیثیں سناتا ہوں. مسجد میں دنیاوی بات کرنے سے، یعنی جس میں جو دین کی بات نہ ہو وہ دنیاوی بات ہے، جو دین کی بات نہ ہو وہ دنیاوی بات یہ نہیں کہ کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے. دنیاوی بات، جائز بات، دنیاوی جائز بات سے سارے عمل ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. ایک حدیث. دوسری حدیث سنیے، بڑی نصیحت والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ مت بیٹھو. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں اگر ہم مسجد میں بات کرتے ہیں، شریعت کی نظر میں ہم ان لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے ان کے پاس بیٹھا جائے، یہ اس لائق نہیں ہے ان کے پاس بیٹھا جائے. اور یہ ہم کب بولتے ہیں اپنے بچوں سے؟ بچہ بیٹا وہ بچہ ان گندے بچے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کو ہم اپنی زبان میں ایسے بولتے ہیں وہ گندے بچے ہیں، وہ برے بچے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. شریعت کی نظر میں ہم گندے اور برے، شریعت منع کر رہی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. اب آپ سمجھ لیجیے اس مسئلے کو. خیر، تو اب اور جو بھی مسائل آئیں گے، آپ نے بہت ٹائم دے دیا، تقریباً 1 گھنٹہ آپ نے دے دیا، ہمارے لیے 1 گھنٹہ ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اب محفل سے اگر کسی کو کوئی سوال سمجھ میں آ رہا ہے جو مجھ سے چھوٹ رہا ہو اس پر توجہ دلائیے آپ، یا کوئی بھی سوال آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھیے. آن لائن بھی جو حضرات وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی بتائیے، سب کیوں خاموش بیٹھے؟ کچھ بھی پوچھیے، جو آتا ہوگا وہ بتائیں گے. کچھ بھی پوچھیے گا مطلب. بتائیں کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ کچھ بھی بھائی، نوجوان بچوں میں سے کسی کو کچھ پوچھنا تو پڑے گا. جو آتا ہو تم کو. چلیے خیر، ہم چلتے چلتے اتنا کہہ دیں گے. دیکھیے مسائل کے معاملے میں شرم اور جھجک نہیں کرنی چاہیے، اور اگرچہ کچھ لوگ محفل سے چلے گئے ہیں لیکن اپنے گھروں سے وہ سن رہے ہوں گے، اور جن لوگوں کو گھروں پر آواز جا رہی ہے ان کے لیے میں اس آپ کی محلے کی مسجد سے متعلق چند ضروری باتیں. دیکھیے مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کو ہمیں ویسے ہی چلانا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس میں اپنا دماغ نہیں لگانا. اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو بریلی شریف قریب ہے، وہاں کے علماء سے آپ نے رابطہ کیا، مسجد کے امام صاحب نے، محلے کے کسی عالم نے یہ مسئلہ بتایا، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟
ہمیں بالکل اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ کرنا چاہیے. ہم ہو کوئی بھی ہو، آنکھ بند کر کے آج کے زمانے میں کسی پر بھروسہ کرنے والا نہیں. کون کب خرافات کرنے والا ہے کچھ پتہ نہیں. اس لیے جب بھی شریعت کے معاملے میں ڈاؤٹ ہو، سیدھے بریلی شریف رابطہ کیا آپ نے کہ یہ مسئلہ ہمیں بتایا گیا ہے، یہ کیسا ہے، اس پر عمل کیا جائے یا نہیں کیا جائے، کتنا صحیح ہے، آدھا کی پورا. یہ تو مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کو ویسے ہی چلانا چاہیے جیسے چلنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، مسجد میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی کام، چاہے وہ نماز ہو، تراویح ہو، جو کچھ بھی ہے، دینی پروگرام وغیرہ ہیں، اس میں ہمیں چل کر کے شرکت کرنا چاہیے، اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر. ہم اپنی دنیا کے لیے کتنا ٹائم برباد کرتے ہیں، اپنی دنیا کے لیے گھنٹوں گھنٹوں برباد کرتے ہیں. گھنٹوں یوٹیوب پر، فیس بک پر چوپال لگائے، ایسے ہی ہاں ہو رہی ہے، ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں. اور مسجد اور دین کے کاموں میں ہمارا جو حال ہے وہ ہم جانتے ہیں. تو کبھی کبھار کی محفلوں میں اپنے اوپر تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے. تیسری بات، ہم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سنی، حنفی، بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر کے کوئی کام نہیں. اپنی میں یہ قربان کرنی پڑے گی. اگر سرکار اعلیٰ حضرت کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو ان کے راستے پر چلنا پڑے گا. ایک واقعہ ہے، کل جمعے میں انشاءاللہ یاد رہا تو سنائیں گے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے ساتھ جڑنے کے کتنی برکتیں ہیں اور کیا فائدہ ہے. اگر یاد رہا تو وعدہ نہیں. چوتھی بات، تعلیم. جتنی بھی برائیاں ہیں، اچھا میں ایک چیز کی طرف توجہ دے رہا ہوں. آپ سوچئے ذرا، میرا یہ اندازہ ہے کہ آج سے 5 سال، 10 سال، 20 سال پہلے کی اگر ہم زندگی دیکھیں اپنی سب کی، چاہے گاؤں ہو چاہے شہر ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ کسی مسئلے پر ہم عمل کرتے ہوں گے، پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا ہوگا ارے یار ہم تو غلط کرتے تھے، اب صحیح مسئلہ پتہ چلا. بہت سے مسئلے ختم ہوئے ہوں گے کہ ہوتے ہوں گے اور پھر پتہ چلا ہوگا اور پھر سدھار ہوا ہوگا. ایسے کچھ تو مسئلے ہوں گے، ایک آدھ ہوگا لیکن ہوگا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم کرتے تو ہیں غلط، لیکن ہمیں پتہ چلنے میں اور اس پر عمل کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. تو ہم وہی غلطی کیوں دہرائیں جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک زمانے تک ہم باپ دادا کو ڈھوتے آئے اور پھر دھیرے دھیرے کوئی مسئلہ بتاتے بیٹھ گیا، ہاں یہ تو صحیح. تو یہی ہم ریپیٹ کیوں کریں کہ پھر ہمارے بچے کہیں ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے، ہاں یہ تو صحیح ہے. تو ہمیں ابھی کے ابھی صحیح کرنا ہے، ابھی کے ابھی ہمیں دیر کیوں لگانی ہے. جو کل ماننا ہے وہ آج کیوں نہیں مان رہے ہم؟ کنفرم ہی تو کرنا ہے. بڑے مفتی، بڑے علماء ہیں تو رہنمائی کرنے کے لیے، فٹافٹ کیجیے. یہ دین ہے، کل کو مر جائیں گے ہم، تو ابھی عمل کرنا ہے. ایک مرتبہ یہ مسئلہ شروع کا وقت تھا جب ہم مدرسے سے آئے تھے اور یہ سوال ہوا مجھ سے کہ نئے مولوی نئے مسئلے. تو ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم حضور محدث کبیر اعلیٰ حضرت کے شاگرد صدر الشریعہ علیہ رحمہ، ان کے بیٹے جن کے بارے میں میں نے جمعے میں بھی اعلان کیا تھا کہ وہ آئیں گے، 90 سال سے زیادہ عمر ہے ان کی، ابھی باحیات ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرست، عمر دراز عطا فرمائے. تو ان سے میں نے کہا حضرت یہ مسئلہ ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں. تو مجھے حضرت کے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں لیکن اس کا مفہوم میں بتا سکتا ہوں. حضرت نے فرمایا جب آج پہلی بار سنیں گے تو نیا تو ہے ہی ہے. جب پہلی بار سن رہے ہو تو نیا ہی تو مسئلہ لگے گا، پرانا کہاں ہے؟ مسئلے تو سب پرانے ہیں، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن سن آ رہے ہو، مسئلے تو سارے پرانے ہیں. بھائی مان لیجئے کوئی یہ کہے کہ جائے مولوی صاحب نے یہ بڑی عجیب بات بتائی کہ ارہر کی دال پر فاتحہ ہو جاتی ہے، مچھلی پر فاتحہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دی میں نے، ہے نا. اب مسئلہ تو پرانا ہے لیکن اگر کوئی ایسا دماغ بنائے ہوئے تو کہے گا نئے مولوی نئے مسئلے. ابھی بہت جلد میں ہمارے ایک شاگرد کے ساتھ ابھی 3-4 دن کا واقعہ ہے، وہ ایک جگہ فاتحہ دینے گئے تو وہاں پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی فوٹو اور دوسرے بزرگوں کی فوٹو لگائے ہوئے تھے اور سرکار غوث اعظم کی فوٹو کے ساتھ ایک جوان عورت کا بے پردہ فوٹو بھی تھا. انہوں نے ٹوک دیا، وہ عورت تھی. اب عورت جو ہے دیکھیں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے یہ مسجد والوں کی. عورت مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے، پرانے صدر کی بیوی تھی وہ، کہ کون ہوتا ہے ہمیں مسئلہ بتانے والا، جس کو امامت کرنی ہے کرے، نہیں کرنی ہے چلا جائے. یہ اب پوری کمیٹی بیٹھ کے سن رہی ہے.
کوئی اس امام کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. اب بتاؤ، اتنا آسان نہیں امامت کرنا، بہت مشکل ہے، لوہے کے چنے چبانا آسان ہے. اب وہ بتاؤ، وہ بیچارہ امام سن رہا ہے گالی، اس کو ایک عورت بازاری الفاظ میں مسجد کے دروازے پر گالی دے رہی ہے، دھمکی دے رہی ہے، پوری کمیٹی بیٹھ کے سن رہی ہے. یہ کیا ہے؟ جہالت ہے. لیکن ہمارے علماء بڑے رحم دل ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ جہالت ہے، تو سن لو، اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا. یہ بڑی بات ہے، اتنا آسان نہیں. ہر ایک کو اپنی انا ہوتی ہے، ہر ایک کی ہوتی ہے. علماء ہیں جو اپنی انا کو مارے رہتے ہیں، ٹھیک ہے یار نہیں سمجھ رہا ہے، کل کو سمجھ جائے گا، ہے نا. تو کیا ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں کنفرمیشن، بڑے علماء سے رابطہ رکھنا، مسائل پر امیڈیٹلی فوراً کے فوراً عمل کرنا، یہ جذبہ ہونا چاہیے. وہ نہیں کہ بعد میں پتہ چل رہا یہ تو غلط تھا. اور بہت سارے غلط مسائل اب دماغ میں بسا لیے لوگوں نے، اس کو یہی سمجھ میں آ رہا ہے. وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ بزرگوں سے کون ہمیں ہٹائے گا. یہ دیکھیے، اس کسی نے دماغ میں فٹ کر رکھا ہے کہ بزرگوں کی محبت ہے. ایسا ہے مسئلہ. تو شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں. دیکھیے، علماء کے سمجھانے کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہی لوگ ناکاریں ہیں. لیکن آپ بتائیے بھائی، ہم کتنا بھی علم ہو، ہمیں شیطان سے زیادہ علم تھوڑے ہے، اور جس کے بعد جتنا علم ہو اتنا بہکانے میں آسان ہے. تو بھائی شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے تو بھائی شیطان کے لیول کا علم تو ہمارے پاس ہے نہیں. تو اب ہم کوئی مسئلہ بتا سکتے ہیں، آپ کے اوپر عمل کرنا ہے. اب شیطان کوئی اور بتا دے، نہیں یہ ایسے نہیں. اب بھائی وہ چل کے ہم سے اگر پوچھ لے کہ سمجھا دیجیے تو سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر شیطان کے بتائے ہوئے مسئلے پر کوئی عمل کر رہا ہے تو اب اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو مسائل پر عمل، ہمیں جب قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جائیں تو عمل کر لینا چاہیے. اور ہم آپ کے لیے 24 گھنٹہ اویلیبل ہیں، موجود ہیں. اور ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ آپ سامنے سے نہیں پڑھ سکتے نا، ہمارا فون نمبر آپ کے پاس ہے. آپ یقین مانیے، آپ مجھے کبھی ایسا نہیں پائیں گے کہ کسی نے مجھے فون کیا، دوسرے سے میں بتاؤں کہ وہ مجھ سے پڑھتا ہے، اسے یہ بھی نہیں آتا. آپ کبھی مجھے ایسا نہیں پائیں گے. آپ کے جو بھی ہیں معاملے وہ آپ کے ہمارے درمیان رہیں گے. اور یہ صرف اتنا کھول کے اس لیے بتا رہے ہیں کہ بھائی پڑھ لیجئے. اگر آپ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ نماز نہیں آتی تو نماز سیکھ لیجئے. اگر آپ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہمیں سکھانے کے لیے آپ کو. اور ہمارا کام ہے، دیکھیے بتائیں، ایک حدیث سنا دوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا مشکل ہے جہاد دین کی تبلیغ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کو پلٹنے کا حکم دیا. حضرت جبریل سے فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب قدیر، جس بستی کو پلٹنے کا حکم ہے اس میں ایک تیرا نیک بندہ بھی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ پلٹنے کا حکم ہے تو وہ جو نیک بندہ ہے اس کے باوجود بھی پلٹنے کا حکم ہے، ایسا کیوں؟ یہ حکمت جاننا چاہتے ہیں. حضرت جبریل فرما رہے ہیں اس میں ایک نیک بندہ بھی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے سامنے برائی ہوتی رہی، اس کے سامنے برائی ہوتی رہی، لیکن اس کا چہرے کا رنگ نہیں بدلا. اس کو اس برے کام کو دیکھ کر اس کے دل میں اس سے نفرت پیدا نہیں ہوئی اور لوگوں کو منع نہیں کیا. پہلے اس بستی کو اس پر پلٹو، پھر باقی بستی والوں پر پلٹو، پہلے اسے سزا دو. یہ حدیث ہے. آپ بتائیے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ برائی کو اسی وقت روکے. یہ نہیں کہ برائی کرنے والے اس میں صرف ناپے جائیں گے، سزا دی جائے گی. برائی پر خاموش رہنے والے بھی ذمہ دار کہلائیں گے. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا گیا بستی کو پہلے اس پر الٹو، پھر باقی بستی پر الٹو. یہ حدیث کے الفاظ. تو علماء ان کا کام ہے کہ وہ مسائل بتائیں گے. آپ کا کام ہے یا تو سن کر کے ماننا اور یا پھر خاموش رہنا. دیکھیے علماء کو پتہ ہوتا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت سب عمل تھوڑے کریں گے. ان کو پتہ ہے پہلے سے بھائی سب عمل نہیں کرتے ہیں. ہماری ڈیوٹی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تب لوگوں نے ان کو سرحد پر روک کر کے یاد دلایا تھا کہ آپ کے والد کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا. وہ انہوں نے کہا تم صحیح کہتے ہو، لیکن وہ جو خط آئے ہیں ان کا جواب قیامت میں کیا دوں گا. وہ تو بلا رہے ہیں ہم کو.
میرے باپ کے ساتھ غداری کی، دھوکہ دیا، میرے بھائی کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، اور لیکن یہ جو خط بھیجا ہے کہ آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، انہیں پتہ ہے کہ دھوکے باز قوم ہے، لیکن اس لیے جا رہے ہیں کہ کل قیامت میں یہ نہ کہیں کہ ہم نے بلایا تھا اور امام حسین نہیں آئے تھے، چلے گئے، اور جب گئے تو انہیں پتہ چلا کہ ننھے ان کے معصوم بھتیجوں کو قتل کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ نہیں لوٹے، کیونکہ اس وقت تک آپ فرما رہے تھے کہ جو لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کو تیار ہیں، ان کا ہم جواب کیا دیں گے؟ تو پورا گھر خاندان لٹا دیا کہ قیامت میں جواب کیا دینا پڑے گا۔ تو یہ علماء کا کام ہے، وہ مسئلے بتائیں گے، ہمارا کام ہے سن کر کے مانیں یا خاموش رہیں، یہ نہیں کہ ہم ان کوفیوں کی طرح برتاؤ کریں جو حضرت امام حسین کے ساتھ ان لوگوں نے برتاؤ کیا۔ قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی حرکتیں ہو رہی ہیں تو یہ ذمہ داری ہے امام حسین کے ماننے والوں کی کہ اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرے، کیا جان کیا مال کیا کچھ نہیں، یہ مزاج ہی ہے سنیوں کا الحمدللہ، تو اسی مزاج پر قائم رہنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ بالکل شرم و جھجک مت کیجیے، آپ ایک ان نون نمبر سے مجھے فون کر کے پڑھ لیجیے، آپ نام میں پوچھوں تو مت بتائیے گا، پھر دوبارہ پوچھوں گا نہیں، لیکن نماز کم سے کم پڑھ لیجیے، نماز، صرف نماز۔ اور میں آپ کو اتنا بتا دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے صحیح سے 15 دن سے ایک مہینہ آپ نے محنت کر لی تو آپ کی نماز انشاءاللہ العزیز درست کروا دوں گا میں، اگر آپ محنت کرتے ہیں تو نماز صحیح کرا دوں گا میں۔ تو اتنا امید ہے کہ آپ تعلیم پر دھیان دیجیے، ہر جہالت کا جواب تعلیم ہے، بچیوں کی تعلیم پر دھیان دیجیے۔ شوال میں عید کے بعد انشاءاللہ مدرسہ آپ کے سامنے ہوگا، بڑی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خاص کر کے عالمہ کوشش کریں گے، ہم 2 سے زیادہ عالمائیں ہوں، لیکن انشاءاللہ 2 عالمائیں یہاں موجود رہیں گی بڑی لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے، علماء موجود رہیں گے، کم سے کم 2 لوگ موجود رہیں گے بڑوں کو پڑھانے کے لیے، یہ میری کوشش ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہر اعتبار سے میرے ساتھ کھڑے رہیں گے تعلیم کے معاملے میں، اور یہ شہر تعلیم سے جانا جاتا ہے، علم سے جانا جاتا ہے، اور اس کی جو شان ہے وہ ہمیں برقرار رکھنی ہے۔ تو یہ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ تعلیم پر ہمارے لیے ساتھ کھڑے رہیں، اس پر توجہ دیں، اور جو بھی آپ جس طریقے سے بھی آپ اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں کریں، اور سب سے زیادہ آپ یہ میری مدد کیجیے کہ آپ اپنے گھر سے بچوں کو اگر جو تعلیم کہیں اور نہیں حاصل کر رہے ہیں تو انہیں مسجد میں مدرسے میں آپ بھیجنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات ہے تو سیدھے ہم سے رابطہ کیجیے، کیونکہ ہم جو ان کو بتا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، بات سمجھیے آپ میری، ہم بھگاتے بھی ہیں بچوں کو، لیکن ایسے بچے ہیں جو بھاگ گئے تو پھر گھر والوں نے توجہ نہیں دی کہ کیوں نہیں جا رہے، آپ ہم سے پوچھیں کیوں بھگایا، آپ ہم سے پوچھیے کیوں مارا، آپ ہم سے پوچھیے کیوں ڈانٹا، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ بچوں سے محبت کرنے کے لیے ہم نہیں ہیں، ہم انہیں ڈانٹیں گے، ماریں گے اور اڑائیں گے، ہوائی جہاز بنا دیں گے۔ ان سے پیار کرنے کا اتنا مطلب ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر دیں گے تو تعریف کر دیں گے، ہاں بھائی بہت اچھا تم نے پڑھا، ان کی تعریف کر دینا کہ ان کے قدم زمین پر نہیں ٹکے، یہ ان کو خراب کریں گے اور کچھ نہیں۔ اور میں سیدھا سا بڑوں کو فارمولہ دے دوں، ماں باپ بڑے جو بھی ہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تمہیں کپڑا دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، خرچہ دے رہے ہیں تمہیں، اور تم بدلے میں ماں باپ کو کیا دے رہے ہو؟ یہ بچوں کے دماغ میں فیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور تم ماں باپ کو کیا بدلے میں دے رہے ہو؟ تو جب ماں باپ تم پر خرچ کر رہے ہیں اور ہر ایک بار سے تمہارا خیال رکھ رہے ہیں تو تم بدلے میں کم سے کم تعلیم تو دے سکتے ہو، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری اس بات کی سنبھالے اور پوری طریقے سے بالکل پیری نگاہ رکھے ہر چیز پر، ہر حرکت پر، کیا کر رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا چیز ہونی چاہیے۔ جو بھی صرف پڑھنا یہ کام نہیں آئے گا، تربیت ہمیں ہی کرنی پڑے گی۔ تربیت یعنی ان کو کیسے رہنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہم نے یہاں نماز سکھا دی، پڑھائیں گے تو آپ، ہم نے یہاں دعا یاد کرا دی، جب وہ کھانا کھائیں گے تو آپ کے ساتھ، تو آپ کو کہنا ہے کہ بھیا دعا پڑھو۔ ہم نے یہاں دعا یاد کرا دی، سوئیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کہیے کہ بھیا سونے کے وقت کی دعا پڑھو، ہم تھوڑا آئیں گے گھر گھر کہنے کے لیے۔ تو یہاں یاد کرانے کا جو اثر ہوتا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارے گھروں کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ تو جو یہاں سیکھ رہے ہیں وہ آپ کروائیں گے تو وہ باقی رہے گا، ورنہ سب بھول جائیں گے۔ تو بچوں سے رحم کبھی نہیں، ہاں اتنا ہے کبھی مار پیٹ دیا تو اماں نے بس اتنا دلار کر دیا کہ دیکھو ایسا ہے، چھپو اور پڑھو لکھو، محنت کرو، اگلی بار جائے ایسی کوئی حرکت مت کرنا کہ مار کھانے والا کام ہو، چلو بیٹھو کھانا کھاؤ، ایسے
تو یہ طریقہ، بچے کبھی نہیں چاہیں گے پڑھنا، بچے ہمیشہ شرارت کرنا چاہیں گے، بچے شرارت کریں جو شرارت جائز ہو. اگر بچے ایسی شرارت کر رہے ہیں جو ان کو دین سے پھیرے گی یا ان کے لیے نقصان دے، تو ہرگز بچہ کہہ کر کے اس کی شرارت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ ہے، یہ نہیں حرکت کرنی چاہیے. اس تعلق سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو بولنے میں غلطی اسے معاف فرمائے اور ہماری اس محفل کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اس مہینے میں ہمارے لیے برکت ہو، رمضان المبارک کی ہمیں پوری توفیق ملے، اور جیسا اس کا حق ہے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کی، رات زندہ کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پڑھیں. اور بھائی سلام. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ تو بے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ تو بے پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں. خلق کے حاکم تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. السلام علیکم رسول اللہ. ایک مسئلہ میری نظر بعد میں بڑی میسج کیا گیا مجھ کو کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے پلٹی تو کیا مسئلہ ہے. روزے کی حالت میں اگر الٹی اپنے آپ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس میں بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن مختصر یہ کہ الٹی چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ، اگر اپنے آپ ہو گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. باقی اور جو اس سے متعلق مسائل ہیں پوچھ لیجیے گا. اور 3 مرتبہ قل واللہ شریف، 1 مرتبہ الحمدللہ شریف پڑھ لیجیے.
رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے یا الہ العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہمیں نیکی کرنے کی توفیق ملی، اے رب قدیر یہاں جو کوئی بھی پڑھا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، لوگ حاضر آئے، شیخ نہیں حاضر ہوئے، اس میں جو خطائیں، لفظ، شیخ، گناہ، بے ادبیہ ہم سے جانے انجانے سرزد ہو گئی، اسے بے رحمی کریم سے معاف فرما، اپنی بارگاہ میں ان ساری نیکیوں کو قبول فرما، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کا جو بھی ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، آپ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے تمام صحابہ، صحابیات، تابعیات، تابعیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، ائمہ اربعہ بالخصوص سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، سلاسل اربعہ بالخصوص سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رضوان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، آپ سبھی کی بارگاہ سے ہوتا ہوا جملہ اولیاء اکرام کی بارگاہ سے ہوتا ہوا سرور سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد اور آپ کے پیر گھرانے کے تمام مشائخ اعظام اور انوار رضویہ کے تمام مشائخ اعظام، سرکار اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے والدین کریمین، ان سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، سیدنا سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، بالخصوص بریلی شریف میں جو علماء اولیاء جلوہ فرما ان سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، آپ سبھی کی بارگاہ سے ہوتا ہوا جملہ مومن مومنات مسلمین مسلمات صالحین صالحات صدیق صدیقات کی ارواح کو بیعت کرتے ہیں قبول فرما، یہاں اس قبرستان میں، اس بستی کے قبرستان میں جتنے بھی مومن مومنات ہیں ان سبھی کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں قبول فرما، اے رب قدیر یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں اور جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں ان کے ملنے جلنے والوں میں عزیز و قارب میں اور جملہ مومن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومن مومنات ہیں ان سبھی کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرما، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما، ہمارے علم میں، عمل میں، رزق میں اور عمر میں برکتیں عطا فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب قدیر ہمارے بڑوں کو اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے چھوٹوں کو اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مل جل کر میل و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو دین کی خدمت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی پاسبانی کرنے کی توفیق عطا فرما، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں خوب علم حاصل کر کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح طریقے سے عبادتیں بجا لانے اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب قدیر جو بھی نیک اور جائز دعائیں ہمارے دلوں میں اپنے لیے اپنوں کے لیے ہیں یا جو سوچا تھا زبان پر نہیں آ پائی بھول گئے یا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا اور یاد نہیں رہا رب قدیر تو علیم بذات الصدور ہے، سب کی مرادوں کو پورا فرما، جہاں کہیں بھی ہمارے بھائی بہن پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ و مامون فرما، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسلام کا بول بالا فرما، ظالم کا منہ کالا فرما، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سبھی کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو کلمہ طیبہ اور استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اسی پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما، قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم دائما أبدا وصلى الله تعالى على خير خلقه وعشر محمد وآله وصحبه أجمعين
برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبھی حضرات شیرنی لے کر کے جائیے. ادھر پڑھو جلدی سے پڑھو جلدی پڑھو پڑھو پڑھو. ربی ربی جل اللہ ما فی قلبی یا اللہ